اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کا باپ اس سے بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے فرعون کا لقب دیا تھا۔ اس دشمن اسلام کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ مکہ فتح ہوا، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ مکے میں اسلام کے بڑے بڑے باغی اور سرکش لوگ موجود تھے۔ حکم نبی جاری ہوتا ہے، 9 افراد ایسے ہیں کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے، خواہ غلاف کعبہ کی اوٹ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان کے بڑے جرم بھیانک تھے۔ ان 9 بڑے مجرموں میں اکرمہ بن ابی جہل سر فہرست تھا۔ اکرمہ کو فیصلے کا علم ہوا تو ڈر کے مارے یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ عورت کی خاوند سے وفا کا اندازہ اس امر سے فرمائیں کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ اکرمہ کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اکرمہ کی امان کا پروانہ جاری فرما دیں اور اجازت دیں کہ میں ان کو واپس لے آؤں۔ رحیم و شفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان کا فرمانہ جاری کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے خاوند کو تلاش کر کے لے آؤ۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کی تلاش میں نکلیں۔ ادھر اکرمہ نے مکے سے طائف کا رخ کیا، یہاں بھی قرار نہ ملا تو تہامہ کے پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ ابہا کے علاقے سے آگے نکلا تو سامنے سمندر تھا، کشتی میں سوار ہوا۔ مسافروں سے بڑی کشتی سمندر میں چل رہی تھی، اس کا رخ حبشہ کی طرف تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، کشتی ڈولنے لگی۔ اکرمہ نے لات و عزا کو پکارا۔ ملاحوں نے کہا، ایسی مشکل گھڑی میں جب سمندر میں طوفان آ جائے تو لات و عزا نہیں بلکہ ان کا رب یعنی وحدہ لا شریک مدد کرتا ہے۔ اگر پکارنا ہے اور مدد طلب کرنی ہے تو صرف اس اکیلے رب سے مدد مانگو۔ اکرمہ نے ملاحوں کی بات سنی تو سناٹے میں آ گیا۔ اچانک اس کے دل و دماغ میں آیا کہ مشکل اوقات میں سمندر کی موجوں سے نجات اگر اکیلا رب دیتا ہے تو جو ذات سمندر کی موجوں سے نجات دیتی ہے وہی ذات خشکی میں ہماری نجات دہندہ ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے اللہ، میں دل کی گہرائیوں سے تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کر لوں گا اور وہ یقیناً میرے ساتھ عفو کا معاملہ فرمائیں گے۔ اتنی سی بات نے اس کی نگاہوں سے غفلت کا پردہ اتار دیا تھا۔ اب کشتی ساحل کی طرف واپس ہو رہی تھی اور جب وہ ساحل پر اترا تو اس کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کو دیکھا تو اس سے مخاطب ہوئی، اکرمہ، تم کسی شخص سے بھاگ کر جا رہے ہو؟ سنو، تم ایسے آدمی کے پاس سے بھاگ کر آ رہے ہو کہ اس جیسا ملنسار اس روئے زمین پر کوئی نہیں، وہ تو بھلائی کا خیر خواہی کا پتلا ہے۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امان طلب کی تو فوراً مل گئی۔ کشتی والے اکرمہ کا دل پہلے ہی عقیدہ توحید کی طرف موڑ دیا تھا۔ امان کی اطلاع ملی تو فوراً مکے کا رخ کیا۔ بیوی ہمراہ تھی، دل تو اسلام قبول کر ہی چکا تھا، بتوں کی محبت پاش ہو چکی تھی اور عقیدہ توحید دل میں پیوست ہو چکا تھا، بس زبان سے اس کا اظہار باقی تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر کہنے لگے، میری بیوی ام حکیم نے بتایا ہے کہ آپ نے میرے لیے امان کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے امان ہے۔
اکرمہ کہتے ہیں میں خدمت نبی میں حاضر ہوا تو مارے شرم کے میری گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمسر نہیں، اور آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ اس روح زمین پر سارے لوگوں سے زیادہ صالح و صادق اور سب سے زیادہ وفادار ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے کسی بھی قسم کی دشمنی کی ہو یا کوئی بھی مجلس برپا کی ہو جس میں میرا مقصد شرک کا اظہار ہو تو آپ اس سے میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، الہی اکرمہ میرے ساتھ جیسی بھی دشمنی کی ہو اور تیری راہ میں جو بھی روئے اٹکائے ہوں تو ان سب سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جو بھی بلائی کا حکم دیں گے میں مکمل اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کرتا تھا، اللہ کی قسم اب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا، اور جس قدر میں نے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی غرض سے لڑائیاں کی ہیں ان سے کہیں زیادہ، اور اب میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ صادق تھا، ایک نیک خاتون کی بدولت وہ جنت کا راہی بن گیا۔ بلا شبہ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اپنے قول کے سچے تھے، بقایا زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے مرتدین اسلام کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور اس فتنے کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی شہادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 13 ہجری میں شام کے علاقے میں اجنادین کے جنگ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔